respected Vice Chancellor, esteemed guests, dignitaries, deans of faculties, directors, faculty members and officers. Assalamu alaikum. On behalf of the Examination Department, I, Huda Javed, Deputy Controller Examinations, extend a warm welcome to all of you in this momentous occasion, the official launch of our exam management system, which we proudly call a journey from scripts to clicks. Today marks a significant milestone in our journey towards innovation, efficiency, and transparency in exam management system. We are honored to have such a distinguished gathering here with us. Let us begin with the proceedings. To seek the blessings of Allah Almighty, I now invite Dr. Saidur Rahman to recite a few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم. Jazakallah, sir, for this soulful recitation. Ladies and gentlemen, it is my honor to announce the arrival of our esteemed chief guest, the Honorable Federal Minister for Federal Education and Professional Training, Dr. Khalid Maqbool Siddiqui. We are privileged to have you with us, sir. Thank you. Examination Department at Allama Iqbal Open University has been dealing examination in 3 different modes, face-to-face, ODL, and overseas, for an enrollment of approximately 5 lakh students in different programs, and has always been at the forefront in ensuring a robust and transparent assessment system. However, like any evolving institution, we have faced challenges. To shed light on these issues, I now invite our respected Controller of Examinations, Mr. Mia Mohammad Riaz, to highlight the challenges and deficiencies we have encountered. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. It is an honor and pleasure to welcome the chief guest and other respected guests to this momentous occasion. I would like to thank each one of you for being with us today. جس طرح ڈپٹی کنٹرولر نے کہا کہ بہت سارے چیلنجز ہیں، ویری کوئکلی اینڈ بریفلی میں ان چیلنجز کی طرف آؤں گا کہ جن چیلنجز کی وجہ سے آج ہم ایگزام مینجمنٹ سسٹم کو لانچ کر رہے ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اپنے اسٹوڈنٹ نمبرز کی وجہ سے ایک میگا یونیورسٹی ہے، ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے،
اور ایک سیمسٹر میں ہم مور دین 500,000 اسٹوڈنٹس کا ایگزام لیتے ہیں. اس ایگزام کو شیڈیول کرنے کے لیے ایک سیمسٹر میں اراؤنڈ 1200 کورسز ہیں جن کا ایگزام کنڈکٹ کیا جاتا ہے. اور پورے پاکستان میں سکردو سے گوادر تک مور دین 500 ایگزامینیشن سینٹرز ہم اسٹیبلش کرتے ہیں. اور ایوریج ہر سینٹر کے اوپر 8 سے 10 لوگ ڈپیوٹ ہوتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ارینجمنٹس میں کتنے لوگ انوالو ہوتے ہیں. اور ایگزام کنڈکٹ ہونے کے بعد آلموسٹ 2 ملین آنسر بکس ہیں جو ہمارے پاس آتی ہیں اور پھر وہ ایویلویشن کے پروسیس میں جاتی ہیں. تو پچھلے کچھ سیمسٹر سے جو بہت زیادہ جو امپورٹنٹ چیلنجز ہم فیس کر رہے تھے، سب سے بڑا چیلنج ہمیں کویسچن پیپر کا تھا کہ 2 لاکھ اسٹوڈنٹس کے لیے جو کورس انرولمنٹ ہے، ہم نے کویسچن پیپرز ارینج کرنے ہیں ٹائملی، فیکلٹی نے ان کو ڈیولپ کرنا ہے اور پھر ہم نے ٹائملی سیفلی ان کو وہاں پہ پہنچانا ہے ان سینٹرز کے اوپر. اور ایشو یہ تھا کہ اس سارے پروسیس میں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز انوالو ہیں. بینک، نیشنل بینک آف پاکستان، ہمارے بینک انسپیکٹرز جنہوں نے سیفلی بینک سے لے کے پیپر کو ہینڈ اوور کرنا ہے، پھر آگے ہمارا سپروائزری اسٹاف. تو آئے دن ایک چیلنج ہوتا تھا جب ایگزام سٹارٹ ہوتا تھا کہ 2 دن پہلے پیپر میڈیا میں آ گیا، آؤٹ ہو گیا، اور وی آرز میں ہمیں چینج کرنا پڑتا تھا پیپر. اور نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ بہت ساری پلیسز کے اوپر پورے پاکستان میں جو پیپر ہم وڈرا کرتے تھے وہی کنڈکٹ ہو جاتا تھا. پچھلے 2 سیمسٹر سے وائس چانسلر صاحب کی ڈائریکشنز کے اوپر ہم نے اس ماڈل کو چینج کر دیا. ہم نے نیشنل بینک کی سرسی سے وڈرا کر لیا، پیپر بھجوانا بند کر دیے. اب ہم پیپر ایگزام سٹارٹ ہونے سے پہلے 15 منٹ پہلے ایکسیس ہوتی ہے سینٹر اسٹوڈنٹ کو، پروٹیکٹڈ فائل ہوتی ہے، 15 منٹ پہلے ہم پاسورڈ شیئر کرتے ہیں. ہم نے ایگزام سینٹرز پہ پرنٹنگ فیسلٹی ارینج کی، وہیں پہ پرنٹ ہوتا ہے اور وہیں پہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. پچھلے 2 سیمسٹر میں کوئی ایک سنگل انسیڈنٹ ایسا نہیں ہوا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا پیپر 2 بجے سے پہلے میڈیا میں آ گیا. اور الحمدللہ اس کا کریڈٹ ہماری قیادت کو جاتا ہے، ہمارے ریجنل نیٹ ورک کو جاتا ہے جنہوں نے اس ڈیسیژن کو امپلیمنٹ کیا. ہمارے ریجنل ڈائریکٹرز جو ہیں پورے پاکستان میں کوئی 54 کے قریب ہمارے ریجنل آفسز ہیں. اس کے بعد جب پیپر کنڈکٹ ہوتا ہے تو پھر اٹینڈنس کا ایشو ہے. مینول اٹینڈنس ہوتی تھی جس کو ہم نے کنورٹ کیا ڈیجیٹل اٹینڈنس میں. اور اب سینٹر کے اوپر ڈیجیٹل اٹینڈنس ہوتی ہے، ہر اسٹوڈنٹ کی رول نمبر سلپ سے سکین کیا جاتا ہے، اس کی اتھینٹسٹی کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور اب اس کو میپ کرنے جا رہے ہیں اس کی ڈیجیٹل آنسر شیٹس کے ساتھ، جس کے اوپر بار کوڈ ہوگا جو میپ کر دے گا کہ کس اسٹوڈنٹ کو کون سی ڈیجیٹل شیٹ ایشو ہوئی ہے. اور آگے بڑھتے ہوئے اس سیمسٹر جو آ رہا ہے اس کے ساتھ ہم جو ہمارا سپروائزری اسٹاف ہے اس کی اٹینڈنس بھی اسی ڈیجیٹل جو اٹینڈنس ایپ ہے اس کے اوپر ہونی ہے. پیپر بھی اسی ایپ کے ذریعے پرووائڈ کیا جائے گا سینٹر کے اوپر. اور جتنا بھی ہمارا دوسرا میکنزم ہے، جیسے وزٹنگ انسپیکٹرز ہم انگیج کرتے ہیں، ہمارے جو یو ایم سی کے کیسز ہیں وہ اسی ایپ کے اوپر رجسٹر ہوں گے اور ود ان نو ٹائم ڈاٹا ہمارے پاس ہوگا. اگلا چیلنج ہمارے پاس آتا ہے جب آنسرس آ جاتی ہیں، ان کو اوپن ہونا، ان کی سیگریگیشن ہونی، ان کا کورس کوڈ پروگرام کوڈ وائز ان کا سیگریگیٹ ہونا اور بنڈلنگ ہونی. اس بنڈلنگ میں ہمیں ایشو آتا ہے کہ ارریلیونٹ آنسرس جاتی ہیں، اس کو اس ایگزام مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے فکس کیا جائے گا. اور انشاءاللہ پچھلے پائلٹ پروجیکٹ میں ہم کر چکے ہیں، کچھ پروگرامز کے اوپر ہم ٹیسٹ کر چکے ہیں. پھر ایک اور چیلنج ہے مارکنگ میں. ہمیں جو ایک سب سے بڑا چیلنج تھا کہ بلز جو ریمیونریشن بلز ہیں وہ مینول پروسیس ہوتا تھا، اس کو بلز کے ماڈیول کو بھی ایگزام مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ میپ کر رہے ہیں. اور اگلے آنے والے تمام جو بلز ہیں وہ ای مارکنگ کے اوپر تمام پروگرام لے جا رہے ہیں اور سسٹم سے جنریٹ ہوں گے، سسٹم میں ڈیٹا ہوگا، ریٹس فکس ہوں گے، وہیں سے ہی سارا بل جنریٹ ہو جائے گا اور اس کی پیمنٹ اس کے اکاؤنٹ میں چلی جائے گی. یہ اس طرح کے اور بہت سارے چیلنجز ہیں جن کو انشاءاللہ ہم ایڈریس کریں گے اسی ایگزام مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے. I would like to thank once again to all our guests for being with us today,
And I pray for the success of this journey of exam management system. Thank you very much. Thank you, sir, for your insightful briefing. To take you through the operational details and technical functionalities of EMS, I now invite Syed Fahim Hussain Shah, Deputy Registrar, who has played a pivotal role in bringing this transition to life. He will walk us through how EMS will redefine the future of examinations at AIOU. Honorable Minister Sahab, Vice Chancellor Sahab, dignitaries, deans, principal officers, respected colleagues, faculty members, ladies and gentlemen. I must admit I am more of an introvert person, and speaking before such distinguished audience is something which is beyond a bit of my comfort zone. But I do believe that the value of this event has overweighted my hesitation, and I'll share my few cents with you. It is indeed a great pleasure to stand here today as we mark the official launch of Exam Management System, a project which is very close to my heart, a milestone in Allama Iqbal Open University's commitment to academic excellence and technological innovations that started back in 2018-19. This exam management system, it is not just a software, it is a vision realized. It's a transition from scripts to clicks, ensuring that the entire life cycle of the exam process, right from the word go till the compilation of the results, as well as payments to the center superintendents, their staff, and to the evaluators, is being carried out in a fully automated, transparent manner while keeping the human intervention to a very minimum level. For decades, the exam system of the Allama Iqbal Open University has... For decades, the... यहाँ से फिर प्रॉब्लम आएगा यार नहीं सर For decades, the exam system of the Allama Iqbal Open University has largely remained manual, paper-based, and logistically very complicated and challenging. And as the university expanded, so did the challenges for having an error-free, timely, and secure exams across the Pakistan was a big challenge. When I took over the charge in the exam department, the Vice Chancellor entrusted me with the responsibility to assess the vulnerabilities in the existing system, particularly in terms of the conduct of exam, because for the rest of the part, we do have a state-of-the-art campus management system in place, but it is the conduct of the exam which was a trouble for us. So as I started digging deep into the existing processes and procedures, it was quite disappointing that how outdated and inefficient system we were using. And it became evident that this system is no longer sustainable and had to be replaced with a state-of-the-art technology-driven solution. Recognizing these challenges with the guidance of the Vice Chancellor, we knew that a radical change was required, and we embarked on the journey of conceiving this idea of putting up a state-of-the-art exam management solution system, one that can bring in efficiency, security, and transparency to the whole system. And I still remember when I was presenting this idea to the Vice Chancellor in the conference room, one of the very senior officers of the university said, कि बात तो बहुत अच्छी है, but क्या हम ये कर पाएंगे? Is it possible? And all I had at that time was assurances that yes, it is doable, we can do it, and we will do it. And just few months down the line, here we are standing in front of you, proudly presenting our very own brand new exam management system, one of its kind, which is fully capable of securing bringing back the integrity. It will ensure that the exam system has efficiency, transparency, and there is no security loophole in every bit of the exam system. Ladies and gentlemen, this is not just the software or the automation. It is about setting the benchmark. It is about setting a new benchmark in academic excellence, academic evaluation, academic assessments, and we are confident that this system will redefine the future of examination system, not in Pakistan, but it will also serve as the role model for the digital education and assessment across the Pakistan. And believe you me, the kind of functionalities we have, the kind of system we have introduced, you won't find an example of such kind of system across anywhere in Pakistan at least. Thank you so much. Thank you for this comprehensive overview. This marks the beginning of a new era in our examination processes.
In order to provide further insights into this initiative of exam management system, let us walk you through this captivating journey through a brief documentary on the exam management system. Allama Iqbal Open University, the largest open university in Asia and the second largest in the world, stands as a beacon of education. Serving over 1.4 million students across the globe, managing academic operations on such a vast scale is no small feat. And at the heart of this system lies one of the most crucial components: examinations. For a university of this scale, managing hundreds of exam centers, staff, secure paper distribution, and student verification manually is time-consuming and error-prone. Conducting fair, timely, and secure exams at this scale demands a modern solution. AIOU marks a new milestone in its digital journey with the Exam Management System, EMS. Say goodbye to inefficiencies, risks, and delays. With EMS, we move from scripts to clicks, ensuring seamless, automated, and foolproof examination management like never before. Welcome to the future of the EMS examination management system at AIOU. EMS is an all-in-one solution, from exam creation to center allocation, attendance tracking, and digital evaluation. Every aspect is automated, ensuring efficiency and transparency. Biometric security and NADRA integration security is paramount. EMS ensures that only genuine candidates and staff enter exam halls. EMS mobile app, the ultimate control center. The EMS mobile app empowers invigilators with real-time attendance tracking, encrypted question papers, instant reporting, and secure logistics. All geo-fenced and biometrically protected. Secure question paper distribution. No more paper leaks. Digital inventory and answer script management. Every answer script is digitally accounted for, preventing fraud and ensuring complete control over examination material. Digital scanning and AI-assisted evaluation. With high-speed scanning and AI-powered marking, evaluation is now digital, standardized, and bias-free. Monitoring and performance-based evaluator ratings, ensuring accuracy and ranking evaluators based on performance. Unified management of unfair means cases, UMC. Unfair practices are instantly flagged and processed digitally, maintaining the integrity of examinations. Automated result compilation ensures error-free, data-driven result processing. Seamless financial transactions. Examiner payments and supervisor reimbursements are now automated and transparent within EMS. Digital rechecking and student empowerment. Students can request rechecking digitally, ensuring a fair, paperless review process with real-time tracking. The exam management system is more than just technology. It is a commitment to excellence. With EMS, we ensure that every exam is secure, every evaluation is fair, and every result is accurate. Allama Iqbal Open University, leading the way in education, innovation, and integrity. Welcome to the future. Welcome to EMS. That was very promising, informative, and enlightening. Thank you to the team. I request worthy Vice Chancellor, Professor Dr. Nasir Mahmood, whose vision and mission made this journey possible, to share a few words with us on EMS. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ जी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, फेडरल एजुकेशन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का। आपकी मसरूफियत का हमें अंदाज़ा है जी, और आपका हर इवेंट में टाइम पे पहुंचने का भी हमें बहुत अंदाज़ा है। आप हमेशा जो वक्त देते हैं उस पर तशरीफ़ लाते हैं। सो सर बहुत शुक्रिया इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए। आपके आने से हमारा हौसला बढ़ता है।
تمام وائس چانسلر صاحبان، بورڈز کے جو ہیڈز ہیں، BISCs کے، ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز ہیں، مختلف یونیورسٹیز سے فیکلٹی ممبران اور وہاں کے ایگزامینیشن سسٹم کو دیکھنے والے لوگ ہیں، اور MD پوسٹ آفس ہیں جو ایک بڑا ہی کلیدی کردار ہے جی اس محکمے کا ہمارے ساتھ اس کام میں، ان کے MD سے ہم نے درخواست وہ تشریف رکھتے ہیں. تمام فیکلٹی ممبرانس کا، یونیورسٹی کے کولیگس کا جی بہت شکریہ اور اس تقریب میں ویلکم کرتا ہوں. جتنی تفصیل سے ہم نے اس سے پہلے والے سسٹم کی خامیوں پہ گفتگو کی اتنا برا نہیں تھا. یہ خامیاں ان اے سینس ٹھیک ہے، ڈیجیٹل ہونا آپ کو بہت ایفیشینٹ کرتا ہے، ٹرانسپیرنٹ کرتا ہے، اور وقت کی ضرورت ہے، یقیناً اس کو کرنا چاہیے، اس سے بہتری آتی ہے. اس میں چیلنجز جو یونیورسٹی کے ہیں نا سر، وہ 2 چیزوں سے منسلک ہیں. یونیورسٹی کے سائز سے منسلک ہیں، اور جو جیوگرافیکل ڈائیورسٹی ہے یونیورسٹی کی نا، ان 2 چیزیں جو ہیں یہ ہمارے چیلنجز کا باعث ہیں. جب ہم مینول کرتے تھے یہ نظام اس سے پہلے تھوڑی دیر تک، تو ہماری ڈپینڈنس دوسرے محکموں پہ بہت زیادہ تھی. مثال کے طور پہ ہم پوسٹ آفس کے ذریعے سے یا بینکس کے ذریعے سے رادر اپنے پیپرز اپنے سینٹرز تک بھیجتے تھے جی. اس کا مطلب ہے جب آپ کے سسٹم سے پیپرز ڈسپیچ ہو گئے تو پھر اس کے بعد آپ کا کنٹرول نہیں رہتا اس کے اوپر. اس کے اندر کسی دور دراز علاقوں میں کسی ایک شخص کی کسی جگہ پہ بدنیتی سے کچھ مسائل آتے تھے. اوور آل اگر آپ اس اسکیل کو دیکھیں تو بہت زیادہ بڑے بڑے چیلنجز اس سینس میں نہیں تھے، مینیج کرنا مشکل تھا. لیکن ہم یہ چاہتے تھے جی کہ جو ایکوریسی ہمیں اسلام آباد میں ملتی ہے وہی ایکوریسی ہمیں گلگت کے کسی دور دراز علاقے میں بھی ملنی چاہیے، وہاں کے لوگوں کا بھی وہی رائٹ ہے. اسی طرح مارکنگ کے لیے لوگوں کو اتنی بڑی تعداد میں مارکنگ سینٹرز پہ بلانا، اپنے پاس بلا کے پیپر چیک کرانا یا پیپرز ان کو دے دینا کہ وہ اپنے گھروں میں جا کے چیک کر کے رزلٹ سبمٹ کر دیں، اس کی مینجمنٹ، اور پھر جہاں بھی اس طرح کی انسانی مداخلت ہے اس پہ ڈپینڈنس جب آپ کی بڑھتی ہے تو پھر لوگوں کی اپنی جو پریفرنسز ہیں وہ چیزوں کو انفلوئنس کرتی ہیں. ہم نے چاہا کہ اگر ہمارے پاس پروویژن ہے تو ہم اس کو بھی کسی حد تک ختم کر سکیں. میں بات ساری وہ تفصیل سے کر چکے ہیں، میں دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کرتا. میں صرف اس پلیزنٹ موقع پہ جی یہی کہ جو چیزیں ہم اس کے ذریعے سے ایم کر رہے ہیں اپنے کولیگس کے لیے، یہ گزارش ہے. ایگزام میں اس تبدیلی کا سفر ہم نے آج شروع نہیں کیا، بہت پہلے کیا تھا. یہ ڈیجیٹلائزیشن ہم نے 2018 میں اس کو ریگورسلی فالو کرنا شروع کیا اور مختلف چیزوں میں وہ ہونا تھا. اب ہم اللہ کا شکر ہے کہ تمام محکموں میں جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں یہ ڈیجیٹلائزیشن کا پروسیس مکمل کرنے کے قریب ہیں. اس سے ہمارے جو سیکریسی کے، ٹرانسپیرنسی کے، ایکوریسی کے، ٹائملینس کے، جو اوتھینٹسٹی سے ریلیٹڈ ہمارے چیلنجز ہیں، مجھے امید ہے کہ ان میں ہمیں کافی ساری بہتری نظر آئے گی. اور آبویسلی تیار رہیے کہ ایسا کر لینے سے نئے چیلنجز بھی سامنے آئیں گے. کسی بھی سسٹم کو نیا آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اپیرنٹلی بہت ہم انتھیوزیسٹ ہوتے ہیں اس کے بارے میں، اور جو ہی وہ استعمال میں آتا ہے تو پھر اس کے چیلنجز نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر ان کو ہم ریزالو کرنا شروع کر دیں گے. میں اس پورے پروسیس میں جی بہت زیادہ مشکور ہوں پوسٹ آفس فاؤنڈیشن کا، جن کا ذکر کیے بغیر یہ مکمل نہیں ہوتا جی. ہم نے ان کے ساتھ ایگزام کی ڈیجیٹلائزیشن کا جو پروسیس شروع کیا تو وہ سٹارٹ صرف اس سے ہوا تھا کہ یہ ہمارے جو سیٹ اپ ہے ایگزسٹنگ اس کو ٹرانسفارم کریں گے اور ڈیجیٹل میں کنورٹ کر دیں گے. یہ جو سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ ہے یہ آفٹر تھاٹ تھا. جو ہم اس میں ان ہوتے گئے تو ہمیں لگا کہ اس کے بغیر وہ تمام ٹرانسفارمیشن مکمل نہیں ہوگی. تو انہوں نے اور ان کی ٹیم نے بہت ساری محنت کے بعد ہمیں بہت تھوڑے عرصے میں جی ہم نے اس کو کنکلوڈ کیا. سو آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو MD صاحب، ان کی جو ساری ٹیم ہے، رضوان پیسے تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے خاصی محنت سے جی ہمارا ساتھ دیا. اس کے بعد ہمارے ریجنل سروسز کا نیٹ ورک ہے جی، جو پرائمریلی ہم پاکستان میں 54 جگہوں پہ یونیورسٹی آپریٹ کرتی ہے اپنے ریجنل آفیسز کے ذریعے سے. اور پھر ان میں سے ہر ریجنل آفس کی جورسڈکشن میں ملٹیپل ایگزامینیشن سینٹرز بنتے ہیں.
جب سے ہم نے یہ سسٹم بینک سے چینج کر کے اس کو آن لائن پیپر ٹرانسمیشن کا سسٹم کیا تو ان کے ورک لوڈ میں خاصا اور ذمہ داری میں بھی خاصا اضافہ ہوا ہے. بٹ انہوں نے بہت ہی پلیزنٹلی جی اس کو ایکسیپٹ کیا ہے, اور 2-3 سیمسٹر جیسے ریاض صاحب بتا رہے تھے کنٹرول صاحب کہ ہمیں ایک سنگل بھی شکایت ایسی نہیں ہے کہ ہمارا پیپر جو ہے وہ آؤٹ ہو گیا ہو پیپر ہونے سے پہلے. یہ پہلے اکا دکا اس طرح کی شکایات ہر ایگزام میں ہمیں آتی ہوتی تھیں, سو وہ ختم ہو گئیں. سو ہم اپنے ریجنل نیٹ ورک کے تمام جو دوست ہیں جی, آر ڈیز ہیں, ڈی جی ہیں ان کے, توقیر صاحب, ان سب کا بہت مشکور ہوں جی. ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, اور ایگزام تو بہرحال ہے ہی ہے جی. ایگزام نے بہت کنسنٹریٹ کیا اس کام کے اوپر, اس کو کرنے میں ساری ٹیم مل کے ہی کام کرتی ہے جی, لیکن پرٹیکولرلی اس میں سے کوئی ہوتا ہے جس کے ذمے ہم لگاتے ہیں, وہ اس کو لیڈ کرتا ہے. سو فہیم آپ کے سامنے ابھی آیا تھا, اس نے بہت دن رات کام کیا ان کے ساتھ پوسٹ آفس فاؤنڈیشن سے, اور بیونڈ ڈیوٹی جس کو کہتے ہیں نا, وہ سوچ کے انویژن کر کے اگلے سالوں کو, تو انہوں نے بڑی اس پہ محنت کی ہے. سو یہ ایک انشاءاللہ بڑی اچھی ایڈیشن ہوگی جو یونیورسٹی کی ریپوٹیشن میں, ہماری کوالٹی آف ڈیلیوری میں, سروسز میں کنٹریبیوٹ کرے گی. میں ایک دفعہ پھر جی آپ سب کا بہت مشکور ہوں, پرٹیکولرلی منسٹر صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا, اور آپ کے آنے سے سر عزت افزائی ہوئی ہماری یونیورسٹی کے لیے. آپ کا یہاں آنا اس بات کی اہمیت کی دلیل ہے. بہت شکریہ سر, جزاک اللہ. Thank you, sir, for your valuable insights and leadership. And now, the moment we have all been waiting for, the official launch of the exam management system. I humbly request our Honorable Chief Guest, Federal Minister for Ministry of Federal Education and Professional Training, Dr. Khalid Maqbool Siddiqui Sahab, to come on the stage and launch EMS officially. The worthy Vice Chancellor and respectable Controller of Examinations are requested to accompany the Chief Guest. الله الرحمن الرحيم 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you very much. We are deeply honored to now hear from our chief guest, Dr. Khalid Maqbool Siddiqui, the Federal Minister for Ministry of Federal Education and Professional Training. Sir, the floor is yours. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, ڈینس, فیکلٹی ممبرس, خواتین و حضرات, السلام علیکم. بہت بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کا. آپ نے آج امتحان کو امتحان میں ڈالا ہے, اور یہ ہر گزرتا ہوا وقت, ہر لمحے اس کے بائی پروڈکٹ کے طور پہ بوسیدگی کو چھوڑتا ہوا جاتا ہے. اور جب یہ بوسیدگی بہت عرصے تک نظام میں رہتی ہے, یا تو پھر خود بخود بوسیدہ ہو کے پورا نظام گر پڑتا ہے. لیکن آج کل کی ہوش مند قومیں اس کا اندازہ کر کے اس کو تبدیل کرنا ہر وقت شروع کرتی ہے. پہلے شاید صدیوں میں چیزیں آبسلیٹ ہوتی ہوں, اب تو ہر 10-20 سال کے بعد پوری تعلیم, پورا نظام, پورا طریقہ آبسلیٹ ہو رہا ہے. میں کچھ عرصے پہلے آئی ٹی کا منسٹر تھا, تو میں نے بڑی کوشش کی کہ کم سے کم آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ تو پیپر لیس ہو جائے. وہ نہیں ہو سکا تو میں نے کہا جب پیپر لیس نہیں ہو سکتا تو وہ پرپس لیس ہے, اور اسی لیے میں نے وہ منسٹری چھوڑی تھی. تو دوبارہ اسی سے ملتی جلتی منسٹریاں ملی ہیں. دنیا بدل رہی ہے اور انہی طریقوں سے بدل رہی ہے جو آپ اپنا رہے ہیں. لیکن سچائی یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے اقدامات وہ اب شروع کیے ہیں جو آبسلیٹ ہو چکے تھے. علامہ اقبال یونیورسٹی ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جس کے ساتھ ساتھ ہم جوان ہوئے ہیں, دیکھتے رہے ہیں, اور واقعی بہت بڑی بات ہے. اس کو شاید ہم شوکیس نہیں کر سکیں کہ دنیا کا دوسرا بڑا
ڈسٹینس ایجوکیشن کا ادارہ ہے، اس نے لاکھوں لوگوں کو ٹرین کیا ہے. یہ بتانا بھی دنیا کو ضرورت ہے اور اس سے مدد لینی بھی ضروری ہے. اب علامہ اقبال یونیورسٹی کے ساتھ میرا خیال ہے کوئی ہمیں MOU سائن کرنا چاہیے ورچوئل یونیورسٹی کا. اور کیا ضروری ہے کہ ہم کراچی میں حیدرآباد سے بیٹھ کے یہاں پڑھیں اور پڑھائیں. ہم دنیا کو پڑھا بھی سکتے ہیں اور دنیا ہمیں پڑھا بھی سکتی ہے. تو ایک نئے دور میں داخل ہونے کے لیے کہ آج کا دور واقعی جسے ہم کہتے ہیں کہ گلوبل ولیج ہے اور ہو گئی ہے. آج ہمارے ہاں پاکستان میں 25,000 IT کی گریجویٹ نکلتے ہیں جن میں سے 5,000 کو جاب مل رہی ہے. ایک ایسے وقت میں جب کروڑوں IT کے ایکسپرٹس کی دنیا کو ضرورت ہے. اس کا مقصد ہم ان کو وہ نہیں پڑھا رہے جس کی آج دنیا کو ضرورت ہے. اگر دنیا کو جس چیز کی آج ضرورت ہے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ دنیا سے بہت پیچھے ہیں. تاریخ ہمیں یہ سکھاتی کہ کبھی بھی کوئی تنہا ملک ترقی نہیں کرتا، جب بھی کرتا ہے پورا خطہ کرتا ہے. ہم غور سے دیکھیں گے تو 30 سال ہو گئے ہمارا خطہ بھی ترقی کر رہا ہے. ہمارے ارد گرد بسے ہوئے 2 آبادی کے جائنٹس اب ٹیکنالوجی کے جائنٹس ہیں. انہوں نے آبادی کو لائبلٹی کے بجائے ایسٹ بنایا ہے. تو مجھے خوش نصیبی ہے کہ ایک ایسا ادارہ ہمارے پاس ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس فاصلے کو بھی، اس مدت کو بھی بڑی جلدی اس کو بدل سکتے ہیں. آپ نے جو طریقہ شروع کیا ہے ٹرانسپیرنسی کا، شفافیت کا، اور میں سمجھتا ہوں لوگ تو کہتے ہیں اگر پاکستان میں جمہوریت، اور الحمدللہ جمہوریت ہے، شفافیت کو جمہوریت کی ماں کہا جاتا ہے. ٹرانسپیرنسی از دا مدر آف ڈیموکریسی. ہم کبھی کبھی عیاں کرنے کو اور عریاں ہونے کو ایک جیسا سمجھتے ہیں، اور جب کہ ہمیں اس کے درمیان اگر فرق اور فاصلہ رکھیں گے تو بہت سارے صحیح جانب ہم قدم اٹھا پائیں گے. بہت بہت شکریہ. امتحان کو چیلنج کیا آپ نے، اور یہ امتحان میں ایک بار ہم ٹرانسپیرنسی لے آئے تو باقی جگہوں پہ بھی آنے لگے گی. ہمارے پاس واقعی وہ ذہن اس چھلنی سے گزر کے اوپر آئیں گے جن کی کہ قوم کو ضرورت ہے. ہمیں نہ صرف تعلیمی اداروں میں بلکہ ایوانوں میں بھی اس طرح کے چیلنجز پیدا کرنے چاہیے. بہت بہت شکریہ. ہم نے کیے ہیں. ہم ایک ایسا ایوان دیکھتے ہیں جہاں پہ کسانوں کی نمائندگی کسان، مزدور کی نمائندگی مزدور، اور میری اور آپ کی نمائندگی میرے اور آپ جیسے لوگ کر رہے ہوں، خاندان نہ کر رہے ہوں. بہت بہت شکریہ. شفافیت کے پہلے قدم پہ ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں. Thank you, sir, for your inspiring words and unwavering support for educational advancements. Now I request worthy Vice Chancellor and respected Controller of Examinations to present the souvenirs to Honorable Chief Guest, Dr. Khalid Maqbool Siddiqui, Federal Minister, Ministry of Education and Professional Training.